इस आयत से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हान ताला का जो मेथड है समझाने का, बताने का, वो ज़बरदस्ती वाला नहीं। अल्लाह दलील के साथ इंसानों को बताते हैं कि गौर फ़िक्र करो, खुद सोचो, खुद तदब्बुर करो, देखो तो सही, अपने एक्शंस को देखो। इंसान के अपने ही एक्शंस में, अपने ही अमाल में इंसान के लिए हदायत होती है, रोशनाई होती है, उसी के अंदर उसके जवाब होते हैं। तो इसलिए हमारा भी ये तरीका होना चाहिए कि अगर हम किसी को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, इस्लाह करना चाहते हैं, तो बजाय उस पर फतवा लगाने के, उसको सरे बाज़ार तनकीद का निशाना बनाने के कि देखो बड़े तुम बातें करते हो, तो जब ऐसे होता तो फिर तुम क्यों अल्लाह को पुकारते हो? जब हम किसी की अना को चैलेंज करते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो शख्स ज़िद में आ जाता है। तो अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने उनको बस एक हकीकत बताई, खुद गौर करो। आयत का जो स्टार्ट है वो ही बहुत ज़्यादा एक वसी है और उसके अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। खुद तदब्बुर करो, खुद गौर-फ़िक्र करो कि तुम कैसे अमाल कर रहे हो। तुम्हारी बात में ही तज़ाद है, तुम्हारा खुद अमल तुम्हारे लिए तज़ाद का सबब बन रहा है। तुम्हारी बात और तुम्हारा अमल दोनों डिफरेंट है। तो इंसान के दिल में जो चीज़ होती है ना, वो किसी न किसी अमल के ज़रिए बाहिर आ जाती है क्योंकि उनके दिल में ये था कि अल्लाह है और इसी वजह से जब आपको पता ही नहीं वो है, आप उसकी ज़ात पर यकीन ही नहीं करते, तो कैसे आप उसको पुकार सकते हैं? तो यही बात है ना कि उनके दिल में अल्लाह की वहदानियत यानी फितरती तौर पर अल्लाह मौजूद था। तो वो मुश्किल में आया। मुश्किल में आप जो होते हैं ना वो आप सामने हो जाते हैं। जब आप जैसे कोई बेहोश होता है तो उस शख्स के माइंड में या उसकी प्रायोरिटीज़ में जो चीज़ें चल रही होती हैं या वो शख्स जो है अगर कोई ज़्यादा अज़कार करने वाला है तो आप देखेंगे जब वो बेहोश होगा तो उसकी ज़ुबान ज़िक्र ही करती होगी। लेकिन जो ज़्यादा बातें करने वाला है या फिर जिस तरह से तो बेहोशी के वक़्त वो ही ज़ुबान से निकल रहा होता है। तो इसलिए इसी तरह ये है कि जब इंसान अपने हवास खो बैठता है, बेबस हो जाता है, उसे नहीं पता चलता, उस वक़्त मुनाफ़क़त करने का टाइम नहीं होता। उस वक़्त इंसान जो भी होता है वो हकीकत में होता है। तो अबू जहल के बेटे अकरमा ने जो है अल्लाह सुब्हान तआला की वहदानियत को कबूल किया। उसने भी गौर किया था। अगर वो भी दूसरों की तरह कहता चलो पुकारो, मैं भी पुकारता हूँ। लेकिन तदब्बुर किया उसने, बाकी भी तो लोग थे ना, बाकी ईमान नहीं लाए, वो भी कश्ती में सवार थे और उनमें से कुछ ये भी थे कि जो भाग के निकल रहे थे। तो सबने गौर-व-फ़िक्र नहीं किया। तो इससे ये पता चलता है कि इंसान को अपने अमाल पर ज़रूर वक़्तन-फ़वक़्तन अकेले बैठकर रात को सोने से पहले गौर-व-फ़िक्र करना चाहिए। आज मैंने सारा दिन क्या किया? मैंने ये सीखा था तो क्या मैंने उस पे अमल करने की कोशिश की और वैसे भी अपनी ज़िंदगी के हालात पर उठने-बैठने, सोने-पीने, खाने के मामलात पर, खरीदो-फ़रोख्त के मामलात पर गौर-व-फ़िक्र करना चाहिए। हमारे बहुत से मसाइल का हल उन्हीं के अंदर मौजूद होता है। बड़े अरसे से हम किसी एक चीज़ को अपने लिए बड़ा अहम समझ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम गौर-व-फ़िक्र करते हैं, थोड़ा-सा सोचते हैं, तो हमें ये महसूस होता है कि ये चीज़ तो उस तरह बेहतर है, लेकिन जिस तरह मैं समझ रहा हूँ, वैसे तो ये बिल्कुल भी मेरे लिए बेहतर नहीं है और ये सही भी नहीं है। लेकिन चूँकि सब ऐसा कर रहे हैं, सब ऐसा सोच रहे हैं, तो मैंने भी ऐसा सोचना शुरू कर दिया। हालाँकि मेरा दिल खुद इस चीज़ को मानता है कि फलाँ चीज़ उस लिहाज़ से बेहतर है। तो आप हमें भी मुश्किलात की कश्ती में बैठकर हचकोलों में ही समझ आती है। तो उस वक़्त कितनी मुसीबत बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो क्यों ना हम उस आज़माइश के आने से पहले-पहले ही उन हचकोलों से तूफ़ान आने से पहले ही समझ जाएँ, तूफ़ान आने से पहले ही गौर-फ़िक्र कर लें। फिर इसी तरह
आयत से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अल्लाह ताला की तौहीद को मानना सबसे पहले ज़रूरी है। और फिर ये भी पता चलता है कि अल्लाह काफ़िरों की दुआ भी सुनता है। वयक्शिफु मा तदऊना इलैहि इन शाअ, अल्लाह उनकी पुकार भी सुनता है। तो जब उनकी दुआ कबूल हो सकती है, तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? हमें भी अपनी दुआ पर यकीन रखना चाहिए, वो हर एक की सुनने वाला है। अगर अल्लाह अकरमा की दुआ सुन सकते हैं, क्योंकि जब वो प्रॉब्लम में थे तो उन्होंने अपने दिल में इस्लाम कबूल किया और कहा कि अगर मैं वापस जाऊंगा तो अल्लाह अगर तू मुझे जिंदगी देगा तो मैं तेरे नबी के सामने जाकर इस्लाम कबूल करूंगा। तो हमें भी अपने लिए दुआ करनी चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए अपने अमाल के लिए। अपने जो आप दर्द के साथ अपने लिए दुआ मांग सकते हैं ना, हम कहते हैं ना किसी दूसरे को मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे नेक इंसान बना दे। आपके अंदर नेक बनने की जो तड़प है वो सामने वाले की दुआ में तो नहीं होती। इसलिए खुद जो आप अल्लाह के सामने जाकर दुआ मांगते हैं उसमें तड़प होती है, दर्द होता है, बेबसी होती है। तो दुआ के लफ्ज इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। दुआ के लिए जो फीलिंग्स होती हैं, जो आजिज़ी होती है, जो इंकिसारी होती है, जो गिड़गिड़ाना होता है, वो बड़ा अहम है और उसकी वजह से कबूलियत जो है और बढ़ जाती है। तो जब भी दुआ की कबूलियत पे शक होने लगे तो सोचें कि वो अल्लाह तो काफिरों की भी दुआ सुनता है, तो मेरी क्यों नहीं सुनेगा? मैं तो उसका बंदा हूँ। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरे बंदे सवाल करें तुझसे तो कहो मैं उनकी बहुत करीब हूँ। जब भी वो मुझे पुकारते हैं, मैं उनकी पुकार का जवाब देता हूँ। वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने भेजा, यानी हमने भेजा उम्मतों की तरफ आपसे पहले। तो यहाँ पे वाव कस्मियाँ हैं, लाम ताकीद के लिए और कद भी ताकीद के लिए आया है, यानी ताकीद दर ताकीद की जा रही है। क्योंकि ये सूरत जो है सूरतुल इनाम कब नाज़िल हुई? मक्का में हिजरत से पहले, और मक्की दौर की सबसे आखिरी सूरत भी है। ये आखिरी दफा समझाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि हमने पहली उम्मतों में भी कई उम्मतों में भेजा लोगों को, अंबिया को। फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वज़र्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन, बस पकड़ लिया हमने इन्हें तंगी में, तकलीफ के साथ, तंगी के साथ। पकड़ने की क्या वजह थी? ताकि वो आजिज़ी अख्तियार करें। तो इन आयात में अल्लाह ने उन कौमों का जिक्र किया है जिनके दिल ऐसे सख्त हो गए कि अल्लाह सुब्हान तआला को वो भूल गए और शैतान ने इनके अमाल को इनके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। और अल्लाह का अज़ाब आने पर भी अल्लाह की तरफ रुजू करने की बजाय दुनियावी असबाब को अज़ाब का नतीजा उन्होंने करार देना शुरू कर दिया। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने उनकी तरफ तंगी को भेजा, तकलीफ को भेजा। भेजने का मकसद ये था कि अभी ये आजिज़ी अख्तियार कर ले, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि इंसान मुश्किल और तकलीफ में अल्लाह के सामने जाके खड़ा हो जाता है। तो बड़े-बड़े अज़ाब आने से पहले अल्लाह ने उन कौमों में छोटे-छोटे अज़ाब भेजे ताकि वो डर जाए। तज़र्रुअ उनका लफ्ज़ी मतलब है तज़ल्लुल, यानी इज्ज़त इंकिसारी के साथ झुक जाना। तो यहाँ दिल का झुकना मुराद है, यानी दिल का झुकाव, ताकि उनका दिल आजिज़ हो जाए, अल्लाह के सामने झुक जाए। इससे क्या पता चलता है कि इंसान की ज़िंदगी में जो छोटी-छोटी तकलीफ आती है, परेशानी आती है, देखिए हमारी उम्मत पे बड़ा अज़ाब नहीं आता, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हम पर, हमें मौके मिलते रहते हैं। ये जो छोटी-छोटी परेशानियाँ आती हैं, जैसे तंगी से मुराद किसी भी किस्म की तंगी, यानी आप कुछ प्लान कर रहे हैं, आपके प्लान पूरे नहीं हो रहे, रुकावटें ही रुकावटें, मुश्किलात ही मुश्किलात। एक मुश्किल हल होती है तो दूसरी, फिर तीसरी। आपको यूँ लगता है कि
زندگی بڑی میرے لیے تنگ ہو گئی ہے اور آپ کھل کے جی نہیں پا رہے, آپ اپنے پروں پہ پر جو ہیں آپ کے وہ بڑے کاٹ دیے گئے ہیں اور آپ اڑ نہیں پا رہے, بڑے مسائل ہیں. پھر تکلیف ہو سکتی ہے, جسمانی تکلیف ہو سکتی ہے, ذہنی تکلیف ہو سکتی ہے, روحانی تکلیف ہو سکتی ہے, لوگوں کی طرف سے زیادتی کی جاتی ہے. تو ان دونوں طرح کے حالات میں انسان بڑا مایوس ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان عاجز ہو جائے. تو جب بھی ایسی پرابلمز آئیں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم پہ کوئی بہت بڑی آزمائش آ رہی ہے. آزمائش ہی ہے, لیکن اس آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی کسی گناہ کا جو وبال ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی آزمائش جو ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے یا آ جاتی ہے, لیکن بعض اوقات انسان کی عاجزی ختم ہو جاتی ہے, انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے, انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے, ساری کامیابیوں کا کریڈٹ خود کو دینے لگتا ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے جو بھی آج تک مجھے دیا اس میں میری محنت کا کمال تھا, میں نے بڑا اچھا انتخاب کیا اور میں نے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے مینیج کیا. جب انسان دوسروں کو کمتر سمجھ کر اپنے آپ کو یعنی اپنی ہر چیز کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتا ہے تو پھر اللہ کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان اللہ کو محبوب ہوتا ہے. اللہ کو سب بندے محبوب ہوتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے شاید کہ یہ بندہ اپنا رویہ بدل لے, عاجز ہو جائے. اس لیے تنگی اور تکلیف میں فوراً سے نظر کس پہ جائے؟ اپنی عاجزی پہ. کہیں میں پھدکنے تو نہیں لگی, میں نے خود کو کچھ سمجھنا شروع تو نہیں کر دیا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم خود کو نہیں کچھ سمجھتے, ہم دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے. تو یہ بھی ایک لحاظ سے عاجزی کا نہ ہونا ہے. یعنی جب آپ دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے تو گویا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, آپ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں. تو زبان سے بھی نہیں کہتے کہ دل جو ہے نا اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ مراد بھی دل کی عاجزی ہے, دل کا جھکاؤ. اس لیے تنگی تکلیف میں بجائے واویلا کرنے کے, شکوا کرنے کے, رونے دھونے کے یا مایوس ہونے کے, کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اعمال پر نظر رہیں. کوئی بھی تنگی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ بستر پر لیٹ جائیں وہ تکلیف مراد ہے. کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا آپ سے, تو آپ اپنی عاجزی کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. آپ کے مسائل چند ہی لمحات میں حل ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو بندے عاجز ہوتے ہیں اللہ کو بڑے پسند ہیں. اللہ عاجز بندوں کو بڑا پسند کرتا ہے. آپ خود اپنی نیچر کو چیک کریں, آپ کو کیسے لوگ پسند ہیں. کیا ایسے لوگ جو آپ کے سامنے بڑے بڑے دعوے کریں, بڑی بڑی باتیں کریں اور پھر اسی طرح اپنے کارناموں کے تذکرے کریں, اور آپ ان کے سامنے خود کو بڑا انسیکیور فیل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا کم تر محسوس کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو آپ لائک نہیں کرتے. ہمیشہ انسان کی فطرت میں بھی یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ جو عاجز ہوتا ہے, چاہے اس کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو, لیکن جب بڑا انسان بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے تو انسان جو ہے انسان کو برداشت نہیں کر پاتا. انسان اس بڑے انسان کی رسپیکٹ نہیں کر پاتا. تو خود سوچیں, اللہ کے سامنے اللہ کی نظر ہمارے دل میں ہے, دل پہ ہوتی ہے. اللہ ہمارے شارک سے بھی قریب ہے, ہمارے سینوں کے راز کو جاننے والا ہے. تو جب وہ ہمارے دل کی عاجزی کو ختم ہوتا دیکھتا ہے نا, تو پھر اللہ اپنے بندوں کو تکلیف اور تنگی کے ذریعے دوبارہ عاجز کرنا چاہتا ہے. اور انسان ضعیف پیدا کیا گیا, انسان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ عاجز رہے. انسان جب اپنی فطرت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے لیے پرابلمز آتی ہیں. تو جب بھی کوئی تنگی تکلیف آئے, رکاوٹیں آئیں, ہرڈلز آئیں, پرابلم سالو نہیں ہو رہی, سولوشن نہیں مل رہا, بڑی دعا کی, بڑا کچھ کیا, لیکن سب کچھ صحیح نہیں ہو رہا, تو کس کے ذریعے کی آج ہمیں کیا ملی؟ آج ہمیں ایک کی ورڈ مل گیا, ایک چابی ملی ہے ہمیں اس تالے کو کھولنے کی, جس میں
جس کو کھولنے کے لیے ہم نے بڑی تگو کی ہے، بڑی جدوجہد کی ہے، وہ کیا ہے؟ عاجزی۔ یہ آپ کے لیے ایک سمجھے چیلنج بھی ہے۔ آپ عاجزی کے ساتھ اپنی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، مسائل چند ہی دیر میں آپ کے مسائل جو ہیں حل ہو جاتے ہیں۔ حل نہ بھی ہو لیکن آپ ٹھہر جاتے ہیں، آپ کو حکمتیں نظر آنے لگتی ہیں، اور اللہ آپ کے اس رویے کی وجہ سے آپ سے بہت مدد آپ کی کرتا ہے، اور آپ لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پھر کیوں نہ جب آیا ان کے پاس عذاب ہمارا اور انہوں نے عاجزی اختیار کی، یعنی عذاب آنے کے بعد بھی عاجز نہیں ہوئے، مشکل آنے کے بعد بھی، تکلیف آنے کے بعد بھی نہیں جھکے، ابھی بھی وہ میں اور وہ سب چیزیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، سخت ہو گئے ہیں ان کے دل۔ اگر تکلیف بھی ہماری آنکھوں کو نم نہ کر سکے، درد ہمارے دل کو جھکا نہ سکے، گڑ گڑانے پر مجبور نہ کرے، تو ہمارے دل پھر سخت ہو گئے ہیں، اتنے سخت کہ پتھر سے بھی سخت۔ ثم قست قلوبہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں کہتے ہیں نا کہ پھر ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ، پتھر بھی پھٹ کر پھٹتے ہیں اور ان سے نہریں اور پانی نکلتا ہے، تو انسان کے اندر سے اتنی بھی خیر نہیں باہر آتی، اتنا سا بھی اس کی اندر عاجزی نہیں پیدا ہوتی۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان دنیا کے اندر وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، یہ تب ہوتا ہے جب شیطان انسان کے سامنے چیزوں کو اٹریکٹیو بنا دیتا ہے، پھر انسان کو لگتا ہے، انسان ظاہری چیزوں کے ظاہر کو دیکھتا ہے، چیزوں کے اندر جان کے نہیں دیکھتا، کیونکہ جب آپ کے دل سخت ہو گئے ہیں تو پھر تدبر نہیں ہوگا، اگر تدبر نہیں ہو رہا تو دل سخت ہو گئے ہیں، کیونکہ جو تدبر کرتا ہے اس کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان بیٹھا بیٹھا ہی اللہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اپنے اعمال دیکھتا ہے، پھر جب بھی اسے اوپر کوئی پرابلم آتی ہے اسے فوراً پتہ چلتا ہے کہ جی میں نے پڑھا تھا، میں نے سیکھا تھا، میں نے تدبر کیا تھا، اللہ عاجزی چاہتا ہے مجھ سے اور میں عاجز نہیں ہوں، میں نے شاید اپنے قدموں کو اونچا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے تکلیف، مصیبت، سزا اللہ کی طرف سے عاجزی کے لیے آتی ہے، اگر عاجزی نہ آئے تو دل سخت ہو گئے ہیں گویا کے، اور دل سخت کیوں ہوئے ہیں؟ چیزوں کی اٹریکشن کی وجہ سے۔ آپ خود سوچیں، اگر ہمارے اندر سے اٹریکشن نکال دی جائے، ہم اٹریکٹ نہ ہو چیزوں کی طرف، تو کیا ہمارے لیے نیک کام کرنے آسان نہیں ہوں گے؟ کیا ہمارے لیے کوئی اچھا سٹیپ لینا، کیا ہمارے لیے قربانی دینا آسان نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے لیے اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے جا کے جبیں اور اس کے حکم کے آگے سرنڈر کر دینا آسان نہیں ہوگا؟ ہم صرف چیزوں کی اٹریکشن کی وجہ سے، چیزوں کی اس کو جو زینت ہے اس کی وجہ سے بہت سے کام نہیں کر پاتے۔ تو یہ کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے۔ عذاب کا مقصد عاجزی، عاجزی نہ آئے تو گویا دل سخت ہو گئے ہیں، اور دل، لوگ پوچھیں گے دل کیوں سخت ہوتے ہیں؟ اللہ نے جواب دے دیا کہ شیطان نے مزین کر دیا ہے ان کے سامنے چیزوں کو، دنیا کو۔ تو جب چیزیں خوشنما بنا دی جاتی ہیں تو آپ خود سوچیں، آپ بڑے اللہ کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، بڑے تقرب حاصل ہو جاتا ہے، قربت مل جاتی ہے، اور اللہ کے سامنے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آپ ایک یا دو چکر جا کے باہر گزارتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، ہم ایک دو دن بازار چلے جائیں اور شاپنگ کر کے واپس آئے نا تو ہم اپنا ایمان وہاں پہ چھوڑ آتے ہیں۔ یعنی چیزوں کی اٹریکشن ہمیں اتنا اللہ سے دور کر دیتی ہے، ہر وقت بھی ذہن میں وہی چیزیں سوار، آپ ایک چیز خریدتے ہیں، دو خریدتے ہیں، تیسری کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس طرح سے وہ ذہنی طور پر ہم بند جاتے ہیں، تو پھر اس سے چونکہ پھر دل سخت ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ گفتگو نہیں ہوتی، تدبر نہیں ہوتا، اپنی اصلاح نہیں ہوتی، پھر عاجزی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے چیزوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، جیسے جیسے آپ کی چیزیں آپ کی زندگی کے اندر یا
آپ کے پاس ملکیت میں زیادہ ہونے لگتی ہیں، آپ کی عاجزی کم ہونے لگتی ہے. تو یہ اعتدال ہمیں خود لانا ہوتا ہے. جب بھی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہو، یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ لے ہی نہیں سکتے. ضروریات زندگی کے لیے آپ کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس وقت آپ کا یہ ضروری ہے کہ آپ فوراً سے بجائے، یعنی جب آپ ان کاموں میں پڑتے ہیں تو فوراً سے نکل کر اللہ کی طرف رجوع کریں. کیونکہ جب آپ مسلسل پڑے رہتے ہیں تو پھر آپ کا دل واقعی ہی سخت ہو جاتا ہے، بند ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو پھر عاجزی بھی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ان میں تدال رکھنا پڑتا ہے کہ جب جیسے ہی دنیا کی طرف جھکنے لگے تو فوراً سے اپنے آپ کو سیدھا کر کے اللہ کی طرف جھکاؤ کرے. لیکن جب اگنور کریں گے، کیونکہ دنیا کی چیزوں میں بہت اٹریکشن ہے اور لذت ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی عبادت میں بھی لذت ہے، لیکن جب آپ ایک لذت میں ہوتے ہیں آپ کو دوسری لذت بھول جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے صرف ساری کی ساری لذت اسی میں ہے، اور اس سے زیادہ لذیذ چیز کوئی ہو نہیں سکتی. ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی چیز ہو. جس چیز کے اندر بھی اٹریکشن رکھی گئی نا تو وہ آپ کو بڑی لذیذ لگے گی. گویا آپ کی نماز بھی آپ کو لذیذ لگتی ہے. اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بہترین چیز کوئی نہیں ہو سکتی. انسان جس سرکل میں ہوتا ہے اسی میں کھو جاتا ہے. اس لیے ہمیں جو ہے واپس بھی آنا چاہیے اور اس لذت کو کنٹرول کرنا چاہیے، مینٹین رکھنا چاہیے خود کو. اعتدال کی راہ جو ہے سب سے بہترین ہے. تو اس سائٹ کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے خط بھیجا ہوتا ہے ہماری مشکل میں. اس خط کو کھول کر پڑھیں، اس کے اندر آپ کی کس بات کا ذکر کیا گیا ہے. اشارہ ہوتا ہے نا، اللہ ریمائنڈر دیتے ہیں، اشارہ تن بتاتے ہیں. پھر اسی طرح کہ جب بھی کوئی آپ کو مصیبت پیش آئے تو اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے، اپنے دلوں کو چیک کرنا ہے، کہیں میں دنیا میں تو نہیں کھونا شروع ہو گئی. اور پھر اگر ایسا ہے تو پھر خود کو آہستہ آہستہ عاجزی کے دروازے سے گزارتے ہوئے اللہ تک لے جائے اور اس سے جا کر مدد مانگے. جب بھی پرابلم آئے تو اللہ کو کہ اللہ ہم جانتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم اپنی اوقات سے زیادہ ہی بھدکنے لگتے ہیں، اچھلنے لگتے ہیں، تو ہمیں عاجزی سکھانا چاہتا ہے، تو مجھے عاجز کر دے. اللہ کو بھی اشاروں کے ذریعے مانگے، کھل کے بھی مانگنا چاہیے. اور کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طرح سے بات کرنی چاہیے کہ آپ اپنی گناہوں کا تذکرہ کرتے جائیں اور اللہ کو پتا ہو کہ بندہ مجھ سے مانگنا چاہ رہا ہے، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب آپ توبہ استغفار کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو بہت زیادہ نوازتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہم باتوں کی گہرائی تک پہنچ سکیں، سمجھ سکیں. دلوں کے لیے بہت سی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دل کی نرمی عطا کرے. دل سخت ہو جائے تو پھر انسان کی اعمال سے خشوع بھی ختم ہو جاتا ہے، عاجزی بے حس ہو جاتا ہے، انسان کو کسی چیز کا فرق نہیں پڑتا. چیزیں سامنے ہوتی ہیں، غلط ہو رہا ہوتا ہے، سامنے برا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن انسان صرف اپنی زندگی میں مگن رہتا ہے. دلوں کے اندر گنجائش ہونی چاہیے، دل وسیع ہونے چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.